مسلسل بارشوں سے فصلوں کی تباہکاریاں جاری ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت بہاولپور ڈاکٹر مسعود احمد کا کہنا ہے کہ بہاولپور ضلع میں بارشوں سے تقریباً ہر کسان کی فصل متاثر ہوئی ہے۔ فصلوں کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے کسان یوریا اور مائکرو نیوٹرینٹس کو سولیٹر پانی میں ملا کر سپرے لازمی کریں۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ بارشوں کے برسنے کے باعث بہاولپور میں فصلوں کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ کتنا نقصان ہوا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ بہاولپور میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں اور یہاں پہ تعینات بھی ہیں ڈاکٹر مسعود صاحب۔ سر ذرا بتائیے کہ بہاولپور میں خاص طور پہ کپاس کی فصل اور دیگر فصلوں کا کتنا نقصان ہوا؟ بہاولپور میں 5,78,000 ایکڑ جو ہے وہ کپاس کی کاشت ہے، اور جو اس سال بارشیں ہوئی ہیں پچھلے جولائی سے لے کر اب تک تقریباً 230 35 40 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، اور یہ اس میں کوئی گیپ بھی نہیں آیا۔ ہر دوسرے تیسرے دن بارشیں ہوتی رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے فارمر کو یا تو اس کو نہ تو سپرے ٹائملی کرنے کا موقع ملا ہے اور نہ ہی اس میں کھادوں کے استعمال کا ٹائملی موقع ملا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ فصلیں متاثر ہوئی ہیں، اور تقریباً 5,78,000 جو ایکڑ ہیں، یہ تقریباً ہر فیلڈ کو اگر ہم دیکھیں تو کم و بیش 25% تک ہر کھیت کا نقصان اس میں ہوا ہے۔ اب نقصان ہو گیا یہ تو جس طرح آپ بتا رہے ہیں تقریباً کئی لاکھ ایکڑ میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، جن کے فصلیں کچھ نہ کچھ کسی نہ حد تک متاثر ہوئی ہیں۔ آگے کیا کریں؟ آگے جو ابھی ہمارے پاس 1 مہینہ اور 5 دن موجود ہیں، اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہمارا موسم آگے کلیئر ہوتا ہے، اس صورت میں ہمارا فارمر یوریا کو استعمال کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں مائکرو نیوٹرینٹس جسے میں عناصر صغیرہ کہتے ہیں، جس میں میگنیشیم سلفیٹ، کاپر سلفیٹ، بورک ایسڈ اور اس کے ساتھ ساتھ زنک سلفیٹ، ان کا اگر مکسچر جو ہے 100 لیٹر پانی میں ملا کے ان کو تقریباً 300 گرام پر نیوٹرینٹ، ان کا اگر ہم ہفتے میں 10 دن میں 2 سپرے کریں گے تو اس سے جو اوپر گروتھ آ رہی ہے، اس گروتھ کو بڑھانے میں اور اس کا بچانے میں جو ہے یہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم دوسری چیز جڑی بوٹیوں کا کنٹرول ہے، کیونکہ جڑی بوٹیاں بھی ساتھ ساتھ اگر ہم کنٹرول کریں گے تو اس سے ایک تو کیڑے کا اٹیک فصل پہ کم ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا فروٹ کی ریٹینشن بڑھے گی، اور فروٹ کی ریٹینشن جب بڑھے گی تو اس سے ہماری پیداوار جو ہے کچھ حد تک اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کتنی فصلوں کا نقصان ہوا۔ محمود ظہیر اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ میاں والی دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں مزید اضافہ۔ جناب براج میں پانی کی آمد 3,20,192 کیوسک، اخراج 3,16,192 کیوسک ریکارڈ۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں جناب براج سے پانی کا بڑا ریلا گزرنے کا خدشہ ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جناب براج میں پانی کی آمد 3,20,192 کیوسک، اخراج 3,16,192 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ چشمہ براج پر پانی کی آمد 4,24,261 کیوسک ہے، جبکہ چشمہ براج پر اخراج 4,25,155 کیوسک ریکارڈ۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں جناب براج سے پانی کا بڑا ریلا گزرنے کا خدشہ ہے۔ پانی کی آمد 5 لاکھ سے 7 لاکھ کیوسک تک جا سکتی ہے۔ تونسا شریف میں سیلابی صورتحال برقرار، لوگوں کے گھر مسمار، مکین بیار و مددگار۔ سیلابی ریلوں میں بھی اسکول تباہ ہو گئے۔ بستی احمدانی اسکول بھی سیلاب کی زد میں آ گیا۔ سیلاب نے پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیا۔ سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ تونسا شریف میں لوگوں کے گھر مسمار ہو چکے، مکین بیار و مددگار رل رہے ہیں۔ سیلابی ریلوں میں اسکول بھی بری طرح سے تباہ ہو چکے۔ بستی احمدانی اسکول بھی سیلاب کی زد میں آ گیا۔ جیسا کہ آپ ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، سیلاب نے پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیا۔ تباہ شدہ بستی میں سیلابی ریلوں اور بارشوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ لوگ بیار و مددگار کسی مسیحا کے منتظر نظر آتے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے خوراک کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ کوٹ چھٹا میں متاثرین کے گھر بری طرح سے تباہ و برباد ہو گئے۔ رہائش اور خوراک نہ ملنے سے متاثرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے خوراک کی قلت جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے سامان کی فراہمی بھی نہیں ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رہائش اور خوراک نہ ملنے سے متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روحی رانا محمد سلیم سے۔
کوٹ چٹا کا موضع ٹھٹھا گبولا اس وقت جو ہے سیلاب کی شدید زد میں ہے۔ یہاں پر جو متاثرین سیلاب ہیں سب سے بڑا جو ان کا مسئلہ ہے وہ رہائش اور خوراک کا ہے، جو انہیں یہاں پر حکومت کی طرف سے فراہم نہیں کی جا رہی۔ مخیر حضرات یہاں پر انہیں دے کر تو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ان کی فیملیز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو خوراک ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی۔ یہاں کے سیلاب متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا کھانے پینے کا کیا انتظام ہے آپ کے پاس؟ سر ادھر جب سے پانی آیا ہے نا، ہمارے ساتھ حکومت نے کوئی بھی تعاون نہیں کیا۔ ہمارے جو گھر تھے، ہمارے مکان تھے، وہ پانی میں بہہ گئے ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں بچا۔ ہمارے گھر کے 14-15 افراد ہیں، ابھی کھانا مشکل سے چل رہا ہے۔ جو باہر کے لوگ ذمہ دار آتے ہیں وہ دے کے جاتے ہیں، ہمارا گزارا ہو رہا ہے ابھی تک، لیکن حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں کیا، ٹینٹ وغیرہ بھی نہیں دیا۔ یہ جو مانا ہمدانی کے پیر اکرم، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، تھوڑا بہت یہ ٹینٹ دیا ہے، راشن تھوڑا بہت دیا ہے، اور باہر کے لوگ بھی دے جاتے ہیں، لیکن حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں کیا۔ ہمارا پینے کا پانی بھی نہیں ہے، جہاں تک یہاں کا پینے کا پانی بھی کڑوا ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ حکومت تعاون کرے، ہمیں پینے کا پانی دے، تھوڑا بہت راشن دے، تاکہ ہم اپنی جان بچا سکیں، لیکن ابھی تک حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں کیا۔ جی بالکل، سیلاب متاثرین کو یہاں پر جو ہے انتظامیہ کی جانب سے نہ تو خوراک فراہم کی جا رہی ہے اور نہ ہی انہیں جو ہے یہاں پر رہائش کے لیے خیمے فراہم کیے گئے ہیں۔ مطالبہ کر رہے ہیں یہاں پر سیلاب متاثرین، ان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ رہائش اور خوراک کا ہے۔ ضلع انتظامیہ ان کے سر پر جو ہے دست شفقت رکھتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے ان کا خوراک اور رہائش کا جو ہے وہ مسئلہ دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، مظفر گڑھ کی 3 تحصیلوں میں الرٹ جاری کیا جا چکا، ضلع انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں تفصیلات نمائندہ روحی عامر ڈوگر سے۔ جنوبی پنجاب میں حالیہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر مظفر گڑھ میں بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ علی عنان قمر خود بھی متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ مظفر گڑھ کی 3 تحصیلیں جو متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈی سی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سر، کیا کیا انتظامات اقدامیہ کے، اور سننے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ آپ جو آنے والا فلڈ سسٹم ہے اس کو سمجھ لیں۔ اس وقت جو پانی ہے بیسیکلی وہ موو کر رہا ہے دریائے کابل میں، اور اس میں تقریباً 2.3 لاکھ کا فلڈ چل رہا ہے۔ وہ پانی نیچے ایڈ ہوگا تربیلا سے، جو پانی کا اخراج ہوتا ہے، اور وہ چشمہ پہ آتا ہے۔ چشمہ پہ اس وقت جو ہے 4 لاکھ کیوسک پانی چل رہا ہے۔ چشمہ سے نیچے ڈاؤن اسٹریم جو ہے توسا تک جو ہے 1.5 سے 2 دن کے بعد جو پانی پہنچ رہا ہے وہ 5-1 لاکھ کیوسک چل رہا ہے، جو موجودہ ہمارے دریاؤں میں چل رہا ہے۔ اس موجودہ صورتحال میں تو ہمارے جو جتوئی کے نشیبی علاقے ہیں، علی پور کے نشیبی علاقے اور کوٹادو کے نشیبی علاقے، وہاں پہ پانی بیٹ کے اندر آیا ہوا ہے، اور کچھ بستیاں جو بیٹ کے اندر ہیں وہ ہٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو پانی جو کابل دریا میں ہے اور جب تربیلا سے ملے گا تو ہمارے پاس ایک ہائی فلڈ سچویشن بن سکتی ہے، لیکن یہ ابھی 4 سے 5 دن کی بات میں بات کر رہا ہوں۔ تاہم ہمارے پاس جو 4 سے 5 دن کا ٹائم ہے، اس میں بجائے ہم ایزی ہوں، بجائے ہم ریلیکس کریں، ہمیں جو نشیبی علاقے ان کو ایویکویٹ کر دینا چاہیے۔ جتنے بھی دوست، اگر ایک ہائی فلڈ آیا تھا اور رات کے ٹائم آتا ہے تو پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا، تو آپ اپنی بستیوں میں سے مال مویشی کو لے کے اور بچوں کو لے کے آپ سیف ایریز میں آ جائیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے ہر جگہ کیمپس ہم نے بندوبست کیا، مظفر گڑھ میں بھی ہم نے بندوبست کیا ہوا، ٹینٹس بھی ہیں ہمارے پاس، سکولز بھی ہیں ہمارے پاس، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، میڈیکل بھی ہے، ہیلتھ بھی ہے، لائف سٹاک، ہر چیز کی سہولت موجود ہے۔ تو بجائے کہ رسک لینا اپنی جان کے اوپر، اور آپ ویڈیوز دیکھ ہی رہے ہیں جو حالات ہو رہے ہیں، تو جو وہ لوگ جو دریا بیٹھے ہیں، پھر جب پانی چڑھتا ہے پھر ان کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آرمی کی بوٹس اویلیبل ہیں، 1122 کی کشتیاں اویلیبل ہیں، ہم نکالنے کو بھی تیار ہیں۔ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، سیف ایریز میں آ جائیں، انشاءاللہ جب یہ پانی گزر جاتا ہے 1 ہفتے 10 دن کے بعد تو پھر آپ واپس جا سکتے ہیں۔ جی بالکل، ضلع انتظامیہ کی جانب سے اقدامات مکمل ہیں، اور لوگوں کو یہی ڈائریکشن دی گئی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ عامر ڈوگر، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ دریائے سندھ میں ہائی فلڈ کا الرٹ جاری کر دیا گیا، 7 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا 36 گھنٹوں میں گزرے گا۔ ہائی فلڈ کے خطرے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ نشیبی علاقے کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں زاہد سرفراز سے۔ لیا میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دریائے سندھ کے اندر سپر فلڈ کے حوالے سے جو وارننگ جاری کی گئی ہے
اس کے بعد اقدامات جو ہے تیز کر دیے گئے ہیں. اس موجود ککڑ والا باندھ کے مقام پر جہاں پر اگر بات کریں تو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے 36 گھنٹے کے اندر جو ہے یہاں سے 7 لاکھ کیوسیک کا جو سیلابی ریلا ہے وہ گزر سکتا ہے, جس کی وجہ سے جو اقدامات ہیں ڈپٹی کمشنر کے احکامات کے مطابق یہاں پر جو احکامات ہیں ان کو مزید تیز کر دیا گیا ہے. اس پروٹیکشن بند جو حفاظتی بند ہے جو شہر کو بچانے کے لیے حفاظتی بند بنایا گیا تھا, یہاں پر مختلف جو بارشوں کی وجہ سے اور دیگر مختلف وجوہات کی وجہ سے جو اس سپر بند پر مختلف کریکس تھے ان کو پور کرنے کے حوالے سے بھی یہاں پر کام کو جو ہے تیز کیا گیا ہے. ایکسین انہار موجود ہیں, ان سے بات کریں. اسد صاحب کیسے انتظامات ہیں اور اس وجہ سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں سر؟ جی بالکل, اصل میں پچھلی کچھ چند بارشوں کی وجہ سے کافی پرابلم رہا ہے اور کافی ادھر گھریں بن گئے, رین کٹس بن گئے تھے. تو یہ چونکہ اس بند کی ایک تو ہائٹ بہت زیادہ ہے, اس کی وجہ سے جہاں جو بھی رین کٹس بنتے ہیں وہ بہت ہی کرٹیکل صورت اختیار کر لیتے ہیں. خیر یہ ہماری مشینری پرسوں بھی کام کرتی رہی ہے, کل کچھ بارش کی وجہ سے کام رکا, پھر ابھی رات کو بھی کل یہ کام کرتے رہے ہیں, ابھی ڈے ٹائم میں بھی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج شام تک یہ ساری جو سچویشن ہے اس بند کی یہ انشاءاللہ بالکل 100% اوکے ہوگی, کوئی ایک بھی رین کٹ نہیں نظر آئے گا. اس کے علاوہ ہم نے جتنے بھی نیچے ہمارے فلڈ بندز ہیں, افنارتھ ہے, شاہ والا گرائن ہے, بکری احمد ہے, سب پہ ہماری مشینری رات کو ہی پہنچ گئی تھی. کل جو میٹنگ ہوئی ڈی سی صاحب کے ساتھ اس میں انہوں نے کلیئر یہ مطلب بتا دیا تھا کہ ابھی فلڈ ایمرجنسی ہے, تو بالکل کوئی اس میں کسی کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. تو اس کو دیکھتے ہوئے کل رات ہی ساری مشینری ہم نے موبلائز کر دی ہے. جتنے بھی ہمارے کرٹیکل پوائنٹس ہیں وہاں مشینری پہنچ چکی ہے. ہماری لیبر جتنے بھی ہماری پورے ضلع میں لیبر ہے وہ میکسیمم لیبر ہم نے ادھر بلا لی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس بند پہ بھی آپ کو اچھی خاصی لیبر نظر آ رہی ہوگی, پیچھے بھی کام کر رہے ہیں سارے. جی بالکل, جی ایکسین اسد شفیق صاحب بتانا ہے کہ جب ہائی فلڈ سپر فلڈ جہاں سے گزرتا ہے لالا کری کی وجہ سے جو شہر کا حفاظتی بند ہے اس سے پانی ٹکرائے گا تو یہاں پر مختلف حوالے سے خدشات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں, لیکن ان ضلعی انتظامی کی جانب سے محکمہ انہار کی جانب سے بر وقت اقدامات جو ہیں شروع کر دیے گئے ہیں تاکہ زاہد سرفراز اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. رود کوہیوں نے تباہی برپا کر دی. ڈیرہ غازی خان میں رود کوہیوں کے بعد دریائے سندھ بپھرنے لگا. دریائے سندھ میں 5,10,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے. 24 گھنٹوں میں بڑا ریلا گزرنے کے امکانات ہیں. انتظامیہ نے بھی الرٹ جاری کر دیا ہے, آپ کو اپڈیٹ کریں گے. رود کوہیوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے. سیلاب متاثرین بھی پریشان ہے. ڈیرہ غازی خان میں رود کوہیوں کے بعد دریائے سندھ بپھرنے لگا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ روحی عاشر اشفاق سے. جی عاشر, بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, رود کوہیوں کے بعد ڈیرہ غازی خان میں اب دریائے سندھ بپھرنے لگا ہے. دریائے سندھ کے بپھرنے سے متعدد جو دیہات ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں اور اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے جو ہائی الرٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. اس ٹائم دریائے سندھ کے کنارے ہم موجود ہیں. ریسکیو 1122 کی جانب سے بھی ریلیف کیمپ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ فلاحی تنظیمیں ہیں جن کی جانب سے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے, جہاں پر فری میڈیسن کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز موجود ہیں. مفت مریضوں کا جو معائنہ ہے, چیک اپ ہے, وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. دریائے سندھ میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 لاکھ سے زائد جو ریلا ہے وہ گزرنے کے امکانات ہیں اور اس حوالے سے تمام تر انتظامیہ جو ہے ان کی جانب سے ہائی الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور متعدد بستیاں جو ہیں ان کو بھی خالی کرانے کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے 7 لاکھ کیوسک سے زائد پانی جو ہے دریائے سندھ سے گزرے گا, جس سے متعدد بستیاں جو ہے وہ زیر آب آ سکتی ہیں. اس ٹائم جو صورتحال ہے 5,10,000 کیوسک بتایا جا رہا ہے دریائے سندھ سے جو سیلابی ریلا ہے وہ گزر رہا ہے اور اس حوالے سے جو قریبی آبادیاں ہیں وہاں پر بھی پانی جو ہے ان میں داخل ہوا ہے. اس ٹائم موجود ہیں حاجی غازی شرکی بستی ہے, یہاں پر ان علاقوں کو متاثر کیا ہے سیلاب نے, دریائے سندھ کے پانی نے. سیلابی ریلے غریب پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑے. جامپور میں سیلاب کے غم, متاثرین کے دکھوں سے چور. رق عظمت والا میں دکھوں سے چور, بیوہ امداد کی متلاشی. حکومت اور مخیر حضرات کی آنکھوں سے اوجھل, بیوہ کی امداد کی اپیل. اس وقت اسسٹنٹ کمشنر جامپور آبگین خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. حکومت کی جانب سے اس میں ٹینکس ہیں, ہمارے پاس فوڈ ہیمپرز ہیں پی ڈی ایم کی جانب کی طرف سے. اس کے علاوہ این جی اوز بھی بہت کچھ کا سامان پرووائڈ کر رہی ہیں. مسئلہ ایکسیسیبلٹی کا ہے. ایک طرف تو حاجی پور والا ہمارا ایریا ہے وہ کافی زیادہ ہٹ ہے اور دوسرے داجل ہے, اس سے آنورڈ ہرڈن کی سائڈ اور 50 کا ایریا ہے. یہ ایکسیسیبلٹی کا ہمیں ایشو ابھی بھی 50 کی طرف ہے, حاجی پور والے ایریا کی طرف بہت زیادہ ہے. تو دیر از نو ڈرتھ آف ریلیف کوڈز, لیکن انشاءاللہ ہم اس پر بھی حکومت ساتھ ساتھ کام کریے کہ ان کی ایکسیسیبلٹی کسی طرح انشور کرائی جائے ان ایریاز کی طرف, تاکہ ان کو ٹینٹیز ہے, ریلیف کوڈز ہے, یہ ٹائملی اویلیبل کیا جا سکے.
कोट अद्दू में ऊंचे दर्जे का सैलाब, जिले इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी। चश्मा बिराज के मुकाम पर आमद 3,62,949 रिकॉर्ड हुई। चश्मा बिराज के मुकाम पर पानी का इखराज 3,83,257 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से हम मजीद तफसीलात जानते हैं शफकत मलाना से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट हेड चौसा बिराज के मकाम पर, जहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल कमी देखने को मिल रही है। एक रोज कबल हेड चौसा बिराज के मकाम पर 5.5 लाख से जायद का रेला गुजर रहा था। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ पर 5,04,000 क्यूसेक का रेला गुजर चुका है। 50,000 क्यूसेक पानी कम हो चुका है। मजीद जो कि रोद कुइयों से इस वक्त जो है बारिशी सिलसिला अभी खत्म हो चुका है। साथ में जो कि चश्मा बिराज से पानी यहाँ पे हेड चौसा बिराज पे आके शामिल होता है, जिसकी वजह से यहाँ का लेवल अप होता है, वो भी इस वक्त 3 लाख क्यूसेक हो चुका है। मजीद जो है जिले इंतजामिया की जानिब से 24 से 36 घंटों को हसास करार दिया गया है और हेड चौसा बिराज और दरिया के मज़ाफ़ात में जितनी भी आबादियां हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप भी बढ़ा दिए गए हैं। ताहाल इस वक्त जो है कि पानी की सूरत हाल है वो मुसलसल कम होना शुरू हो गई है। शहरों को किसी किस्म का कोई खतरा लाक नहीं है। जब हमारी महकमा इरिगेशन से बात हुई तो उनका कहना था कि ये जो रेला है इसको। शफकत मलाना, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जनूबी पंजाब का बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से जमीनी राब्तों की बहाली का मामला। जमीनी राब्तों की बहाली के मामले पर काम में तेजी आ गई। रेलवे लाइन सैलाबी पानी में डूबने से जमीनी रास्ते अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। बैनुल सूबाई शाहराह N70 पर यकतरफा ट्रैफिक रवा दवा है। राखी गाज नीली मट्टी के मुकाम पर सूरत हाल कदरे बेहतर हुई है। रास्तों पर अभी भी बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। ट्रैफिक की यकतरफा रवानी से बलोचिस्तान और पंजाब के माबैन जुज़वी राब्ता बहाल हो चुका। जनूबी पंजाब को कश्मीर सिंध से रास्ता बहाली के लिए पुलों का तामीराती काम आखिरी मराहिल में आपको अपडेट करेंगे। ट्रैफिक की यकतरफा रवानी से बलोचिस्तान और पंजाब के माबैन जुज़वी तौर पर राब्ता बहाल हो चुका है। कोट मिठन में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। कब्जा विंग बस्ती शिकानी बस्ती रहम शाह को मुतासिर करता हुआ सैलाबी पानी शहरी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं तफसीलात नुमाइंदा रोही मोहम्मद अफजल फरीदी से। बिल्कुल कोट मिठन के चारों इतराफ में जिस जगह पे भी देखा जाए, कहीं पे दरिया सिंध के पानी की तबाहकारियाँ और कहीं पे रोद कोई के पानी की तबाहकारियाँ इस वक्त जारी हैं। कोट मिठन के मेन फखर बंद, दरिया सिंध का जो मेन बंद है उस जगह पर हम मौजूद हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा मेरे मशरक जानिब में जो है तमाम जगह पर आप जहाँ पे भी देखेंगे दरिया सिंध के पानी ने लोगों के घरों को मुतासिर किया हुआ है। और मेरे मगरिब में मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो दिखा सकता है मेरे अकब में रोद कोई का पानी जो है वो कस्बा वंग की सैकड़ों देहातों को मुतासर करते हुए शहर की जाने बढ़ रहा है। लोगों की फसलात जो हैं वो तबाह होकर रह गई। इंतजामिया कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे क्या कहेंगे किस हद तक नुकसान हो रहा है और इंतजामिया को क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोही न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा जनूबी पंजाब के लोगों की आवाज़ बनी है। उसके बाद इस साइड पे देखें तो ये दरिया सिंध है, हम फकर बंद पे खड़े हैं। लोगों के घर डूब चुके हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर शिफ्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ रोद कोई का पानी जो सेम नाला है वो गुजर रहा है। यहाँ पे तो ना ज़िली इंतज़ामिया के कोई कैंप लगे हुए हैं जहाँ पे अवाम जाकर कोई शिकायत करे, ना उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के इंतज़ामात हैं। मैं आला हुकाम से वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे ज़िले पर भी तवज्जो दें और यहाँ के लोग ख़ास तौर पर अब कोट मिठन पीछे तो सारे फ्लड से डूब चुके हैं, अब कोट मिठन को डुबोने के चक्कर में है। हमारी रिक्वेस्ट है कि फिल फोर इंतजामात किए जाएँ ताकि हमारा इलाका महफूज हो सके। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया से यही मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा इंतज़ामिया इस तरफ। अफजल फरीदी, तफसीलात से आगाह करने के लिए आपका शुक्रिया। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। दरियाए सिंध में पानी का बहाव 8 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा है। दरिया के साथ नशीबी इलाके दरियाबर्द होने का भी खतरा मजीद बढ़ चुका है। आइंदा 24 घंटे के दौरान अलीपुर से 7 से 8 लाख क्यूसेक का पानी का रेला गुजरेगा। मजीद जानते हैं राना इमरान सईदी से। तहसील अलीपुर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो है इंतजामिया की जानब से हाई
अलर्ट जारी कर दिया गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो मतवक्के है। आइंदा 3 से 4 दिन के दौरान जो है दरियाए सिंध अलीपुर के मकाम पर जो है तकरीबन 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी जो है वो बताया जा रहा है। पानी की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो है नौशहरा के मकाम से जो है 1,57,900 जो है क्यूसेक का जो रेला है उसकी आमद है। इसके अलावा जो है दरियाए सिंध में जो है तरबेला के मकाम पर जो है 4,19,000 क्यूसेक का जो रेला है वो भी जो है अलीपुर की जानब इस वक्त आ रहा है। दरियाए चनाब का जो पानी है वो तकरीबन 97,000 क्यूसेक है, वो जो है वो भी इस दरियाए सिंध में जो है शामिल होगा। इंतजामिया की जानब से जो है गुज़श्ता रात से ऐलानात किए जा रहे हैं, वॉइस मैसेज किए जा रहे हैं, अवाम को आगाही मुहिम दी जा रही है। बताया जा रहा है कि भी अलीपुर की जो तारीख का सबसे बड़ा जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त जो है दरियाए सिंध से गुजरेगा और बड़े पैमाने पर जो है सैलाब के खतरात जो है वो मंडलाने शुरू हो गए हैं। दरिया पार कच्चे के जो इलाके हैं वो मुतासर होने का जो खदशा है वो पैदा हो चुका है। इमरान सईदी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। सादिकाबाद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। बारिशों ने कच्ची आबादियों में जिंदगियां दुश्वार कर दी। तकरीबन 1.5 माह से जारी बारिशों ने बस्ती लाटकी को तबाह कर दिया। लोग बेबसी की तस्वीर बने आसमान को तकने लगे हैं। बारिशें कच्चे मकानों की बुनियादें भी हिला कर रख गई। मर्द और खवातीन और बच्चे प्लास्टिक के खैमों में रहने पर मजबूर हैं। सादिकाबाद से आपको अपडेट करेंगे। तूफानी बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। बारिश ने कच्ची आबादियों में जिंदगी दुश्वार कर दी। तकरीबन 1.5 माह से जारी बारिशों ने बस्ती लाटकी को तबाह कर दिया। लोग बेबसी की तस्वीर बने आसमान को तक रहे हैं। बारिशें कच्चे मकानों की बुनियादें भी बहा कर ले गईं। मर्द, खवातीन और बच्चे प्लास्टिक के खैमों पर रहने पर मजबूर हैं। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी, जमीनी रास्ते मुनक़ता। ट्रांसपोर्टर सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए पेश है। ट्रांसपोर्टर्स ने लारी अड्डे से इमदादी सामान फ्री सैलाबज़दा इलाकों तक पहुंचाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको अपडेट करेंगे। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी, जमीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने सैलाब से मुतासिरीन के लिए मदद के लिए पेश हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने लारी अड्डे से इमदादी सामान फ्री सैलाबज़दा इलाकों तक पहुंचाने का बड़ा ऐलान किया है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इस ऐलान को बहुत ज़्यादा खुशाइंद करार दिया गया है। ट्रांसपोर्टर सैलाब मुतासिरीन की मदद में पेश हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम शहजाद से। बलूचिस्तान की तरह अगर बात करते चले जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब में भी जो सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो जारी हैं। ज़मीनी रास्ते जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मुनक़ता हो चुके हैं, जिसके बाद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ सवारियाँ परेशान हैं वहीं पर ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी खासा मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन राना असगर मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कौन कौन से रास्ते हैं जो डिस्टर्ब हुए और सवारियों को तो मुश्किलात हैं सो हैं, ट्रांसपोर्टर्स को किन मुश्किलात का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि सैलाब की वजह से बलूचिस्तान से हमारा बिल्कुल रास्ता मुनक़ता है। फोर्ट मंडूर बंद है, इसी तरह राजनपुर, फाजलपुर सारा बंद है। अगर कोई गाड़ियाँ वहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए नकल मकानी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए अगर कोशिश करने चाहते भी हैं तो उनका हुआ हालात ये कि उनकी गाड़ियों के इंजन में पानी वगैरह चला गया, इंजन सीज़ हो गए हैं, जिससे ट्रांसपोर्टर बहुत ज़्यादा परेशान है। मगर इस परेशानी का तो अल्लाह ताला ही हल निकाल सकता है, हम दुआ गो हैं। मगर मैं इसके आपके चैनल के ज़रिए दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा इस सारी बातें भुलाकर हमें एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जो मुसलमान भाई इस वक्त सैलाब ज़दगान परेशान है, हमें उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ट्रांसपोर्ट बरादरी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ताजर बरादरी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने सारे मामला छोड़ के अपनी ज़ात पर कम खर्च करें, अपने बरादरी, अपने दोस्तों भाइयों के लिए मुश्किल जो वक्त में ज़्यादा खर्च करें। भी बताएं कि आप लोगों की जानिब से जो है इस वक्त तक जो है सैलाब ज़दगान के हवाले से क्या मदद जो है वो की गई है, और ट्रांसपोर्ट जो है वो एक कलीदी किरदार जो है वो अदा कर रही है किसी भी चीज़ को वहाँ तक पहुँचाने में। क्या आप लोगों की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए कुछ गाड़ियों को फ्री भी किया गया है ताकि लोग यहाँ से सामान आप लोगों के तवस्सुल से वहाँ तक पहुँचा सकें? जी, ऐसा है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजर जनरल बस स्टैंड के फोरम से हमने कल 2 ट्रक खुराक के वहाँ भेजे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नुमाइंदे वहाँ पर अभी मौजूद हैं। अभी तक हमने वहाँ पर बोट, अपना कश्ती वहाँ पर हायर की हैं और हम उन मकाम पर पहुँचा रहे हैं खुराक जहाँ पर कोई नहीं पहुँचा सका। सड़कों पर हर बंदा जा रहा है जो वहाँ पर कैंप लगे वहाँ देने के लिए। वसीम शहजाद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
सैलाब के पेश नजर पंजाब पुलिस इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल है। तमाम सैलाबजदा इलाकों में पुलिस की इमदादी टीमें मुतहर्रिक हो चुकी। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। पुलिस की इजाफी नफरी रोद कोहियों के रास्तों, नशेबी इलाकों और कच्चे में भी तैनात कर दी जा चुकी। पुलिस टीमों ने 5000 से ज्यादा मवेशियों को रेस्क्यू किया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सैलाब जदगार में 15000 से ज्यादा इमदादी सामान के पैकेट तकसीम किए गए। आजमाइश की इस घड़ी में पुलिस अपनी आवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। रोही के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।